آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب سے مشاورت، اور اس کے اوپر آج خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ جو ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے میں نے خان صاحب سے آج ایک کوشچن بھی پوچھا ایک لائیو سیشن میں، انہوں نے کیا بتایا، آگے اس حوالے سے خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نیب کے جو مقدمات ہیں مریم بی بی کے اوپر، اس حوالے سے سماعت ہوئی، وہاں پہ کیس چلا، اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ بھی کیا، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ اور سماعت کے بعد وہاں پہ مریم بی بی نے میڈیا ٹاک بھی کی، لیکن کس چیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ نان ایشو ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گی، لیکن پھر ساری بات بھی اس کے اوپر کی، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جس طرح میں نے ذکر کیا آپ سے کہ خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ کے اندر جناب انہوں نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب کی جو مشاورت ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے خرم دستگیر صاحب نے بیان دیا تھا کہ نواز شریف صاحب سے مشاورت ہوگی آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر، لیکن تعیناتی کریں گے شہباز شریف صاحب ہی، اس لیے کہ کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں۔ تو اب جب سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں، اس کے اوپر خان صاحب کا پی ٹی آئی کا ایک بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے۔ آج خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور عمران خان صاحب اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں، کرائم منسٹر کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی اور دیگر ریاستی معاملات پر عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے مشاورت، اور وزراء کے بیانات کے وہ نواز شریف سے مشاورت کے بعد آرمی چیف مقرر کریں گے۔ سب آفیشل سیکرٹ ایکٹ سیکشن 5.1 ہی کی خلاف ورزی نہیں بلکہ ان کے عہدوں کے حلف سے بھی مکمل انحراف ہے۔ اچھا، اب یہ بڑا امپورٹنٹ خان صاحب نے بات کی، ساتھ ساتھ انہوں نے وہ آفیشل سیکرٹ جو ایکٹ ہے سیکشن 5.1 جو ہے اس کا بھی انہوں نے اسکرین شاٹ شیئر کیا، انگلش میں بھی شیئر کیا، اردو میں بھی شیئر کیا خان صاحب نے، اور کہا کہ یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ اب اسی کے اوپر آج جو لائیو سیشن ہوا اس میں نے خان صاحب سے یہ کوشچن پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، اس کے اوپر بات کی ہے، اور سیکرٹ یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، تو اب آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ صرف آپ اس کو ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں یا اس کو فردر کوئی آپ قانونی اس کے اوپر کوئی کارروائی بھی کریں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ جناب ایک تو انہوں نے بتایا کہ یہ کس طریقے سے مطلب بالکل ایک طرح سے قابل قبول نہیں ہے، کیوں یہ اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آئینی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا تفصیلاً جواب بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اوپر وہ اپنے وکلا کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں، اور اس کو وہ قانونی سطح کے اوپر آگے اٹھائیں گے، عدالت میں لے کے جائیں گے، اور اب وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں اپنے وکلا کے ساتھ کہ اس کو کس طریقے سے قانونی کارروائی کو آگے مزید بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر کس طرح کیا کیس کیا جا سکتا ہے، کیا صورتحال بن سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ اس حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ ابھی قانونی مشاورت کر رہے ہیں اپنے وکلا کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بتائیں کہ یہ جو مبینہ طور پہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ جا کے ان سے مشورے لیے ہیں حکومت چلانے کے لیے، بڑے جو معاملات ہوتے ہیں ریاستی معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کے مشورے لیے ہیں، اور یہ اس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور ان کے حلف کی بھی حلف سے انحراف ہے ایک طرح کا۔ تو کیا اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ تو اس کے اوپر اب دیکھیں کیا وہ عدالت میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ اپنے وکلا سے مشورے کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی غالباً میرے خیال میں شہباز شریف صاحب جو باہر کے ملک میں گئے تھے، اور ساتھ ان کے کچھ ایسی شخصیات تھیں جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں، تو اس حوالے سے اندلیب عباس صاحبہ نے بھی کوئی پٹیشن وغیرہ تیار کی تھی، اور وہ بھی ہائی کورٹ سے میرے خیال میں انہوں نے رجوع کیا تھا۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ ابھی اس کیس کا کیا بنا، لیکن اس کیس میں یہاں پہ یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت ہے اس کے اوپر خان صاحب نے بڑا سخت موقف اختیار کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس کیس کو آگے لے کے جاتے ہیں یا اس کے اوپر کیا قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ آج مریم نواز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔ وہاں پہ مختلف قسم کے ججز کی جانب سے جو ہے وہ کوشچن بھی کیے گئے، ریمارکس بھی دیے گئے۔ آج جب عدالت نے مریم نواز صاحبہ کے کیس میں نیب کو کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ اپارٹمنٹس جو ہیں یہ خریدنے کے لیے ادائیگی نواز شریف نے کی تھی، تو نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نواز شریف اسی گھر میں جا کر رہتے تھے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ یہاں تو آدھا پاکستان دوسرے کے گھروں میں رہتا ہے۔
اس قسم کی وہاں پہ باتیں ہوئی. یہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر رپورٹر ہیں جناب ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا اور میں نے میڈیا میں دوسری جگہوں پہ بھی سنا. پر یہ لوگ کورٹ رپورٹرز جو ہوتے ہیں یہ کورٹ میں موجود ہوتے ہیں, تو ان کا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے, تو میں اس کو پریفرنس دیتا ہوں کہ ضروری ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ہم ٹی وی میں ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے کر لیں. بات کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو فیلڈ میں ہیں اور روز یہ کام کرتے ہیں اس سے آپ کو بہتر وہ ملتا ہے, نالج ملتا ہے. اور آپ کو بھی اگر کیسز کے حوالے سے کوئی چیز وغیرہ آپ نے دیکھنی ہو تو یہ جتنے بھی رپورٹرز ہیں, کورٹ رپورٹرز ہیں, وہاں پہ صدیق جان صاحب بھی ہوتے ہیں, ثاقب بشیر صاحب بھی ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے رپورٹرز وہاں پہ ہوتے ہیں, تو ان کو آپ فالو کیا کریں. تو وہاں سے آپ کو کیسز وغیرہ کی جو ہے نا ان کی ولاگز وغیرہ بھی یہ سب لوگ کرتے ہیں, تو کافی ڈیٹیلز آپ کو ملتی ہیں. اینی وے اچھا, اس کے اوپر اب یہ جو انہوں نے تو یہ کیا ایک طرح سے یہ ٹویٹ کی, لیکن فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حیران کن مقدمہ چل رہا ہے. مریم نواز کے خلاف اپیل پر نیب کے وکیل شہباز شریف کے مقرر کردہ ہیں. عدالت ان سے سوال پوچھ رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ڈیفنس کا وکیل ہے یا پروسیکیوشن کا. یہ عجیب منظر ہے, آپ کو پاکستان کے میڈیا پر نظر نہیں آئے گا ماشاءاللہ. اچھا, اب بہت سارے جو کورٹ رپورٹرز ہیں آج اس طرح انہوں نے ٹویٹس وغیرہ کی ہوئی تھی کہ لگتا ایسا ہے کہ اس مقدمے میں مریم بی بی کو ریلیف مل جائے گا, جس طرح کی وہاں پہ ریمارکس آ رہے ہیں, اور جس طرح حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ نیب کے جو دیگر کیسز بھی ہیں اس میں بھی بہت ریلیف ملا ہے, ریفرنسز واپس ہوئے ہیں, پی ڈی ایم کی سینئر قیادت کے ریفرنسز واپس ہوئے ہیں, سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے, اور دیگر بہت سارے جو ہیں وہ ریفرنسز واپس ہوئے ہیں, جس کو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دے دیا ہے. اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ ان کے اوپر مقدمات تھے, خود قانون سازی کی اور اپنے آپ کو ریلیف دے دیا. لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نیب بڑا ظلم کرتا تھا, امور مملکت نہیں چل رہے تھے, اور یہ قانون سازی کر کے ہم نے پاکستان کے ساتھ اچھائی کی اور پاکستان کے ساتھ ایک طرح کا فیور کیا, اور اس میں ہمارا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا. اچھا, اینی وے اب یہی اسی قسم کی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے. اب مریم بی بی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں پہ کوئی این آر او مل جائے گا, مختلف آراء ہیں, پر میرا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ عدالت جب فیصلہ کرتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرتی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا عدالت وہ فیصلہ کرے گی. اگر کسی فریق کو اس پہ اعتراض ہے تو وہ یہ قانونی عمل کی انتہا نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اور آگے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن ملک میں فضا اور ہوا اس وقت تھوڑی ڈفرینٹ چل رہی ہے. نیب کے جو کیسز ہیں وہ ایک طرح سے جو ہے نا انڈر دی کارپٹ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ برش کر جھاڑو مارتے ہوئے بسترے کے نیچے کر دیتے ہیں, پلنگ کے نیچے کر دیتے ہیں تاکہ مٹی نظر نہ آئے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑا فین چلایا, وہ مٹی اڑی گئی ہے, وہ سارے نیب کے کیسز جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی سخت پروسیکیوشن اب کسی کی بھی ہوگی. اینی وے, اس کیس کے بعد مریم بی بی نے آج میڈیا ٹاک بھی کی وہاں پہ, اور میڈیا ٹاک کرنے جب وہ آئیں وہاں پہ باہر تو ان سے مختلف سوالات وغیرہ کیے گئے, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نان ایشو ہے, اس کے اوپر تو میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. لیکن پھر انہوں نے ساری بات بھی عمران خان کے اوپر ہی کی کہ اگر چکوال کے جلسے میں انہوں نے یہ کہہ دیا, اگر میں وہاں پہ ہوتی میں ان سے یہ پوچھتی, چکوال کے سرزمین پہ جا کے ان کو بڑا جوش آ گیا, غالباً ان کا اشارہ کس طرف تھا, اور کچھ صحافی بھی اس قسم کے لقمے دے رہے تھے اور اس قسم کا تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے چکوال سے کوئی ایسی چیز ہے جو بڑی مشہور ہے, جس کو خان صاحب کی بڑی سپورٹ حاصل ہے, یا خان صاحب کو اس کی سپورٹ حاصل ہے. وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے مجھے تو سمجھ نہیں آیا, اس لیے کہ چکوال کی اگر آپ لوگوں کو تو پتہ ہے یا نہیں, مجھے جو پتہ ہے چکوال کی اگر کوئی مشہور چیز ہے تو وہ پہلوان ریوڑی ہے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ نو وہ کس کا وہاں پہ ذکر کرتے رہے, کسی ادارے کے کسی بندے کا کر رہے تھے, کس کا کر رہے تھے, مجھے نہیں سمجھ آیا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. اینی وے, لیکن وہ پوری پھر انہوں نے میڈیا ٹاک جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہی کی, اور شروع اس چیز سے کیا کہ وہ نان ایشو ہے, اس کے اوپر میں نے بات نہیں کرنی. پھر اس میں وہ مذہب کارڈ جو عمران خان صاحب کے خلاف کھیلا گیا اس کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا. وہاں پہ میاں جاوید لطیف صاحب نے جو حرکت کی انہوں نے ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا کہ جی جاوید لطیف نے تو آئینہ دکھایا ہے, یہ حرکتیں تو یہ کر رہا ہے. یہ سارے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے جسے کہتے ہیں قابل اعتراض چیزیں خان صاحب کر رہے ہیں, جاوید لطیف نے تو جواب دیا. اینی وے کافی اس کے علاوہ وہاں پہ دیگر ایشوز کے اوپر بھی وہ بات چیت کرتی نہیں, اور سارا اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہی ان کے اس حکومت کے لیے ایک مسئلہ ہے, اس لیے کہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ نان ایشو ہیں, وہ تو اسمبلی میں بھی نہیں ہیں. اور قوم کو میں یاد کرواتا چلوں اور آپ کو بھی میں یاد کرواتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے جو آفیشل
اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جناب محترم راجہ ریاض صاحب ہیں. تو وہ اصل ایشو ہے. عمران خان نان ایشو ہے, اپوزیشن لیڈر تو راجہ ریاض ہے. پر آپ مجھے بتا دیں کہ راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے مریم بی بی نے کتنی پریس کانفرنسز کی ہیں, یا اس حکومت نے کتنے اعتراضات کیے ہیں, اور خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کتنی باتیں کی ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور ہر پریس ٹاک میں جو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اینی وے, یہ کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں خان صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے. اور آگے وہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ جو مبینہ طور پہ مشاورت ہوئی ہے نواز شریف اور شہباز شریف میں, اور اس میں ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ صرف خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور سارے وہ لوگ تھے یا تو کوئی بیل پہ تھا یا کوئی عدالتوں کو مطلوب تھا, اس قسم کے لوگ تھے. ڈان کے اخبار میں بھی اس چیز کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب کو بھی اس میٹنگ میں نہیں بٹھایا گیا. صرف وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب تھے, نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے, اور ان کے صاحبزادے تھے دونوں شخصیات کے. تو اس کے علاوہ اور کوئی خاندان سے باہر کا کوئی بھی بندہ نہیں تھا. اور ڈان نے اس کے اوپر آج کوئی اداریہ لکھا اور اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا, اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے بھی آج اس کا ذکر کیا اپنے پروگرام میں. اینی وے, یہ ہیں جناب تھوڑی سی تفصیلات. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.